ایک دن آپ نے فرمایا کہ گوہر کو جاننے کے لیے گوہر بننا ضروری ہے۔ گوہر کا بننا کیا ہے؟ یہ مقام وصل کی بات ہے۔ جب سرکار کی کوئی مخلوق آپ کے اندر آ کے مقیم ہو جائے گی تو آپ کے جو لطائف وغیرہ ہیں وہ سارے جل جائیں گے اور سرکار کی وہ مخلوق آپ پر یعنی غالب آ جائے گی۔ وہ ہے گوہر بننا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بدنصیب وہ ہے جو اس دور میں پیدا ہوا لیکن ہم سے وابستہ نہیں، اور اس سے بھی بڑا بدنصیب وہ ہے جو ہمارے ساتھ رہ کر بھی ہمیں نہیں جانتا۔ بے شک درست بات ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ راستے میں کامیاب وہ ہوتا ہے جس میں اکڑ نہ ہو، یہ اس کا ایٹیچیوڈ نہ ہو کہ مجھے تو سب پتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ پتا ہے، بہت کچھ پتا ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو سرکار سے ملنے آئے، ذکر لیا، ذکر فکر بھی شروع کیا، اللہ وہ بھی کرنے لگے، ذکر چل بھی گیا، لیکن ان کو کوئی بات اور سمجھائیں سرکار کی عظمت کی بات کی، یا ہمیں مت سمجھاؤ، ہم جانتے ہیں۔ اس طریقے سے اب جیسے بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اب اس کی کوئی پرورش کرنے والا بھی تو ہو۔ اگر اس کی پرورش نہ ہو، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے سڑک پہ، بے یار و مددگار، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا۔ اسی طرح قلب بیدار ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی رکھوالا بھی تو ہو، مرشد بھی تو ہو۔ تم بات سمجھ ہی نہیں سکے۔ تم کو جو سرکار نے ذکر قلب کی دولت دی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے مذہب پر عمل پیرا کرو، پھر مذہب تمہارے ذکر قلب کو ساتھ ساتھ لے کے چلے گا، ہے نا؟ یہی کہا نا؟ اگر تم مسلم ہے تو یہ دل کے اندر بھگوان کو لے آیا، اللہ کو لے آیا، اب اپنے دین کے حساب سے، دھرم کے حساب سے زندگی گزار۔ ہندو ہے تو سناتن دھرم کے حساب سے گزار، سکھ ہے تو اپنے دھرم کے حساب سے گزار۔ اب تم لوگوں نے ذکر تو لے لیا، ذکر تو تم نے لے لیا، اب پرورش کے دو طریقے تھے تمہارے پاس جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک طریقہ پرورش کا تو یہ تھا کہ ذکر قلب لے کے تم اپنے دین کو پکڑ لیتے، تمہارا دین اسلام ہے تو سختی سے اسلام پر کاربند ہوتے، اس کی تعلیم کی روشنی میں جو تمہاری منزل ہوتی تمہیں مل جاتی، ہے نا؟ یا پھر مرشد کامل پکڑتے، پھر مرشد تم کو اپنے حساب سے تمہاری منزل تک پہنچا دیتا۔ تم نہ دین کے اوپر کاربند ہوئے اور نہ تم کو یہ سمجھ میں آیا کہ سرکار گوھر شاہی نے تمہیں فیض دیا ہے، بیعت نہیں کیا، تو تم ہو گئے آوارہ کتے، نہ دین کے نہ گوہر کے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد سرکار کی ذات کو بنا لیا وہ تو کامیاب ہو گئے، سرکار ان کے محافظ ہو گئے، لیکن ایک عام آدمی کو بیعت تو نہیں کیا جو سرکار اس کی پرورش کریں گے، نا بھائی؟ لوگ یہی سمجھتے رہے۔ یہ پاکستان ہندوستان میں ایک عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ ہے۔ کوئی بندہ اگر 11ویں شریف کی نیاز دینا شروع کرے تو 2-4 نیاز دینے کے بعد وہ خود کو غوث پاک کا مرید سمجھتا ہے۔ کوئی 2-4 دفعہ لال شہباز قلندر کے درگاہ پر چلا جائے تو وہ خود کو لال شہباز قلندر کا مرید سمجھتا ہے۔ اتنی جہالت ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتے
کہ مرشد بننے کے لیے بیعت کا ہونا ضروری ہے. بغیر بیعت کے خود ہی اپنے من سے مرشد بنے ہوئے ہیں. جیسے اب آپ بہت سارے جو اہل تشیع حضرات کے گانے والے ہیں، جیسے وہ ایک گانے والا ہے سرور کر کے نام ہے اس کا، ہاں؟ ندیم سرور. اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے مولا علی کی شان میں، میرا مرشد علی. تو نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ لیکن عوام بے وقوف ہے، سب جھوم رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں میرا مرشد علی ہے. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ جب تم نے سوچا کہ میرا مرشد تو علی ہے، اس کے بعد سارے بزرگان دین کو تم نے آگے، اس کی کیا اوقات ہے؟ مولا علی کے آگے لال شہباز قلندر کی کیا اوقات ہے؟ مولا علی کے آگے غوث اعظم کی کیا اوقات ہے؟ کہاں مولا علی، کہاں بابا فرید، کہاں بلے شاہ؟ یہ سب تو مولا علی کے در کے غلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب ان کے غلام ہیں. لیکن تیرا رشتہ مولا علی سے بن گیا ہے جو تجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. جس اہل تشیع کو دیکھو وہ یہ کہ میرا مرشد علی ہے. وہ کس نے کہا ہے تیرا مرشد علی ہے؟ مولا علی نے تجھے بیعت کیا ہے، روحانی نسبت قائم ہو گئی ہے، تیرا ذکر قلب جاری ہو گیا ہے. وہ بغیر ذکر قلب کے تو کہتا ہے میں مومن ہوں، حالانکہ قرآن مجید میں اس کی تشریح ہے. عرابیوں نے کہا کہ ایمان لائے، کہا نہیں تم ایمان نہیں لائے، اسلام لا کے مسلمان ہوئے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. کوئی غوث پاک کو اپنا مرشد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، 2-4 11ویں دی غوث پاک کو. اب جیسے مولانا الیاس قادری، یہ غوث پاک کے مرید اپنے آپ کو کہتے ہیں. غوث پاک کی یہ تعلیم تھی جو تم پھیلا رہے ہو. غوث پاک نے لوگوں کو یہ کہا تھا داڑھی رکھو، شہیدوں کا ثواب ملے گا. غوث پاک نے یہ کہا تھا کہ تم امامے باندھو، تم رسول اللہ کی جو ہے عاشق بن جاؤ گے. اسی طرح علامہ طاہر القادری صاحب ایک نمبر کا فراڈی چور انسان. جب اس نے دیکھا کہ وہ طریقت کی کتابی تعلیم لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگ بڑے خوش ہوئے. لیکن اب اس نے طریقت کی کتابی تعلیم ہی بتائی نا کتابوں سے پڑھ کے. مرشد کامل تو وہ نہیں تھا نا، ایک مولوی تھا نا. تو لوگ پھر طریقت کی تلاش میں ادھر ادھر گئے، سرکار گوھر شاہی کا مشن ان کو ملا. تو جب سرکار گوھر شاہی تک پہنچے تو ان کے قلب جاری ہونا شروع ہو گئے، اور پھر وہ منہاج القرآن سے ٹوٹ ٹوٹ کے سرکار سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے. جب بہت سارے لوگ وہاں سے ٹوٹ کے سرکار گوھر شاہی کے پاس آ گئے تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اب روک تھام کی جائے، ورنہ یہ تو سارے لوگ گوھر شاہی کے پاس چلے جائیں گے. تو اس نے اس کی روک تھام کے لیے پھر ایک تقریر کی. اس تقریر میں کہا، خاص رات تھی کہ پچھلے سال اسی خاص رات کو ہم نے ایک عرضی غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجی. آج اس عرضی کا جواب آ گیا ہے اور کہا ہے کہ غوث پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ تا قیامت جو شخص بھی منہاج القرآن کا ممبر بنے گا وہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائے گا. اور پھر جب تم غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جاؤ تو پھر تمہیں کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے اس نے راستہ روکنے کی کوشش. چلو اب یہ راستہ تو اس نے اپنے طور پر روک لیا، پھر کیا ہوا؟ پھر چاند سورج حجر اسود کی بات آ گئی اور لوگوں نے کہا جی غوث پاک کے ہی مرید ہے نا، ہم تو امام مہدی کے پاس جا رہے ہیں. پھر لوگ پھر بھی نہیں رکے، پھر لوگ جوق در جوق سرکار سے وابستہ ہونے لگے. پھر بڑے سوچ سمجھ کے اس نے پھر ایک نئی چال چلی، ایک اور تقریر کی چند سالوں بعد. پہلے اس نے تقریر سے پہلے یہ کہا کہ فلاں دن امام مہدی کے موضوع پہ میں تقریر کروں گا اور امام مہدی کی آمد کا دن، تاریخ، ٹائم بتاؤں گا.
اور پھر جب آخر میں تقریر وغیرہ اس نے کر لی، وہ خدا تو نہیں ہے جو تم کو امام مہدی کا ٹائم بتائے گا۔ قسم خدا کی، ائمہ اہل بیت کی روایت میں لکھا ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ آؤ میں تمہیں امام مہدی کی ظہور کا وقت بتا دوں تو وہ مکار ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ ائمہ اکرام جو ہیں اہل بیت کے، انہوں نے اس بات کو رقم کیا۔ خیر اس نے خوب چرب زبانی کی، فضول کی بکواس ادھر ادھر کی، کوئی کام کی بات نہیں کی، اور پھر نہ جانے کہاں سے کیا اس نے گھڑا اور کہا کہ بھئی ایک جو ہے روایت ایسی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوں گے وہ ہزار سال کے بعد 200 سال گزریں گے، ان 200 سالوں کے بعد پھر ان کا ظہور ہوگا۔ یعنی اب یہ 14ویں صدی چل رہی تھی، 14ویں صدی چل رہی تھی نا، تو اس کا کہنا تھا کہ ظہور ہونا تھا تو ظہور 13ویں صدی میں ہو جاتا، اب ظہور نہیں ہوا تو اب یہ 14ویں صدی چل رہی ہے، اب یہ سن 2000 اسلامی کیلنڈر کے پورے ہوں گے، پھر بعد میں 200 سال آئیں گے، پھر 200 سال کے بعد جو 2023واں سال چلے گا ہجری، تو اس کے اندر پھر جو ہے چانسز ہیں، یعنی اگر اس میں نہیں آئے تو 1000 سال کا پیریڈ بڑھ جائے گا۔ لہذا پھر اس نے یہ کہا کہ کم سے کم، یہ بات کوئی 20-22 سال پرانی ہے جو یہ تقریر اس نے کی، تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ ابھی امام مہدی کو آنے میں 850 سال باقی ہیں۔ لیکن لوگ جو ہے پھر بھی آنے لگے جھوک پر جھوک۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک نئی چال چلی، آپ اس کی شکل دیکھیں، منہ پر جو ہے نا وہ لعنت برس رہی ہے، گستاخ مہدی ہے وہ۔ اس بغض میں تو بڑے بڑے لوگ اپنا ایمان گنوا بیٹھے۔ یہ طاہر القادری وہ شخص ہے جس نے آج سے 30 سال پہلے جب منہاج القرآن کا جو ہے دائرہ کار بڑھ رہا تھا پورے پاکستان میں، اور اس کا جو مشن ہے وہ ویڈیو کیسٹس کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا تھا، یہ تقریریں کرتا تھا، اس کی ویڈیو کیسٹس بنتی تھی، پھر وہ بانٹی جاتی تھی، تو ان دنوں میں یہ کہتا تھا ذکر قلب کے بارے میں، بزرگان دین کی تعلیم کی روشنی میں، سنت کی، قرآن مجید کی احادیث کی روشنی میں ذکر قلب کی افادیت بیان کرتا تھا۔ پھر چند سال پہلے کسی نے یہ کہا سرکار گوھر شاہی کا نام لے کے کہ وہ ذکر قلب دیتے ہیں، تو اس نے یہ کہا ذکر قلب جیسی کوئی اسلام میں چیز نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ کس پر بھروسہ کریں گے آپ؟ کتنے مردود لوگ پڑے ہوئے ہیں، سرکار گوھر شاہی کے نام سے کتنا لوگوں کو بغض آ گیا ہے۔ تو پھر اس نے ایک نئی تقریر ایجاد کی، سب سے پہلے اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور اللہ کی عزت پامال کر دی، پھر اس نے گنبد خضرا کی قسم کھائی بغیرت کے بچے نے، اور وہ بھی جھوٹی قسم، اور پھر یہ ساری قسمیں کھا کے اس نے کہا کہ خواب میں مجھے امام مہدی المنتظر کے اترنے کا منظر دکھایا گیا، میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا تھا تو میرے سامنے امام مہدی آسمانوں سے نیچے اترے، تھوڑی دیر بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے، اور ایک قافلہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا بن گیا۔ اور پھر میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اور پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا طاہر القادری، جتنے تمہارے رفقا ہیں، جتنے تمہارے منہاج القرآن کے ماننے والے ہیں، ان سب کو میں نے اپنے پیروکاروں میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے طاہر القادری صاحب نے کہا کہ بھلے وہ کل آئیں یا 800 سال بعد آئیں،
خدا کی عزت کی قسم، گنبد خضرا کی قسم، تا قیامت جتنے منہاج القرآن کے ممبران ہوں گے وہ سب امام مہدی کے پیروکار میں شامل ہیں۔ واہ! غوث پاک نے تو سلام بھیجنے کے لیے 600 سال انتظار کروایا اپنے پوتے کو، اور تو نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو امام مہدی کے پیروکاروں میں شامل کر لیا صرف اپنی دکانداری بچانے کے لیے، صرف اپنی دکانداری بچانے کے لیے۔ اس مشن کے اوپر بڑی بڑی کاری ضربیں لگی، کبھی سرکار کے ماننے والوں نے اس مشن کو تباہ کرنے کی کوشش کی، کبھی وہ لوگ، یہ دو انسان ہیں نا، آج کان کھول کر کے سن لو، یہ دو انسان ہیں نا، ان دونوں انسانوں کو پاکستان میں پذیرائی، پاکستان میں شہرت سرکار گوھر شاہی کے قدموں کی دھول کی وجہ سے ملی۔ نمبر 1 طاہر القادری، نمبر 2 مولانا الیاس قادری۔ سرکار سیدنا گوھر شاہی کا قلب مبارک اتنا رحیم، اتنا شفیق ہے کہ جب سیدنا گوھر شاہی نے یہ محسوس فرمایا کہ چلو خیر ہے، یہ جیسے بھی ہیں کم سے کم نوجوانوں کو داڑھی رکھوا دی، سنتوں میں درود و سلام میں لگا دیا، تو رسول اللہ سے حضور قبلہ عالم سیدنا گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کو کہا کہ ذرا ان پر نظر کر دو، جس کی وجہ سے ان کے سلسلے کو عروج ملا۔ اسی طرح جب طاہر القادری کو دیکھا کہ یہ بزرگان دین کی بات کرتا ہے، مولوی ہو کے طریقت کی باتیں کرتا ہے، تو سرکار گوھر شاہی نے ہی اس کا نام حضور تک کو دیا کہ اس کے اوپر نظر کریں۔ سرکار گوھر شاہی کے قدموں کی دھول سے ان کو شہرت ملی، اور دونوں مردود اس کو جو ہے نا قائم نہ رکھ سکے، یعنی جن ہاتھوں نے دودھ پلایا تھا ان ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ اسی طرح ہر شخص یہ جاہلوں کے اندر یہی سمجھتا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، کوئی کہتا میں قلندر پاک کا مرید ہوں۔ بہت سے لوگ انڈیا میں ہیں، ان کو صابر پیا سے بڑی محبت اور شغف ہے، وہ بغیر کسی بیعت کے، بغیر کسی روحانی نسبت کے اپنے آپ کو صابر پیا کا مرید سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بابا فرید کا مرید سمجھتے ہیں، جیسے عمران خان کی جو وائف ہے بشرا بی بی، وہ اپنے آپ کو بابا فرید کے مرید نہیں سمجھتی۔ اسی طرح ہمارے عمران خان صاحب کو بھی اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ تم بھی بابا فرید کے مریدوں میں ہو۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا روحانیت کا، اس کو تو روحانیت کا پتہ نہیں ہے نا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نیک خاتون ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، بابا فرید کی ماننے والی ہے نا، اس نے کہا صحیح بول رہی ہوگی۔ اب تم اس کو، کوئی عمران خان کو یہ پوچھے کہ تو واقعی بابا فرید کا مرید ہوتا تو جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ اگر بشرا بی بی واقعی بابا فرید کی مرید ہوتی، جیل میں سڑ رہی ہوتی۔ بہت سے لوگ ہیں۔ اب جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ وہ ندیم سرور ایک جو اہل تشیع حضرات میں بڑا اچھا قصیدہ پڑھنے والا ہے، مجھے اس کا انداز بھی بہت پسند ہے، لیکن جو غلط بات ہوگی اس کے اوپر تو گفتگو کرنا پڑے گی نا۔ ابھی انہوں نے جو مولا علی کی شان میں منقبت نکالی ہے وہ ہے میرا مرشد علی۔ اچھا، عام آدمی جس کو روحانیت کا پتہ نہیں وہ تو خوش ہوگا یہ بات سن کے، ہے نا، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی ہوگا نا۔ اوے اگر تیرا مرشد علی ہے تو تیرے سینے میں نور کیوں نہیں ہے؟ تو بھٹکتا کیوں پھر رہا ہے ادھر ادھر؟ تو ادھر ادھر بھٹکتا کیوں پھر رہا ہے؟ اگر تیرا مرشد علی ہے تو تجھے علم باطن کا کیوں نہیں پتا؟ ابھی سنیے ندیم سرور کا نکالنا ذرا۔ میں ٹیکنیکل باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی چیز کے خلاف ہوں، میں اس بات کے خلاف ہوں جو جھوٹی بات ہے۔ بھئی تم نعرہ لگا رہے ہو میرا مرشد علی،
کب بیعت کی تم نے مولا علی کے ہاتھ پہ؟ سینہ بسینہ کب فیض ہوا؟ اگر تیرا مرشد علی ہی ہے تو قصیدہ ہی پڑھتا رہا، مولا علی کا دیدار نہیں ہوا تجھے کبھی؟ اس تعلیم کا ذکر کیوں نہیں کرتا اگر تیرا مرشد علی ہے؟ جو تعلیم مولا علی نے دی وہ تعلیم کدھر ہے؟ اس طرح یعنی ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہے کہ ایک عام آدمی جس کی بیعت نہ ہو کسی بزرگ کے ہاتھوں اور وہ کہہ دے وہ میرا مرشد ہے، کیونکہ ان مرشد اس ہستی کے نام پر بھی آپ جو ہے دبا لگا رہے ہیں، لوگ کہیں گے اچھا یہ ان کا مرشد ہے، تو اس مرشد نے فیض کیا دیا ان کو؟ ہاں بھائی مل گئی؟ بڑی دیر لگا دیتے ڈھونڈنے میں۔ میرا ایمان علی کتنے انمول ہے، اعلیٰ ہے مقدر ان کے جن کی واللہ زمان اب ان سے پوچھو تیرا مرشد، تجھ کو پتا ہے مرشد کون ہوتا ہے؟ تو نے کب بیعت کی مولا علی کے ہاتھ پر؟ مجھے معلوم ہے بہت سے ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو تکلیف ہوگی یہ سن کے، لیکن میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ آج آپ یہ کہہ دیں، آپ کہہ رہے ہیں میرا مرشد علی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس نا؟ کل وہ کہتے ہیں میرا مرشد محمد ہے، بتاؤ کون افضل ہے؟ ایسے ہی بول دو کہ تم پیسہ کمانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے۔ 40 سال ہو گئے لوگوں کو سرکار گوھر شاہی کی نسبت میں بیٹھتے ہوئے، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مرشد گوھر شاہی ہے، تو کہہ رہا ہے میرا مرشد علی ہے۔ 40 سال سے بیٹھے ہے، کسی کے پاس ثبوت تو بتائے۔ اور جس کو بیعت کیا ہے دور سے نظر آ رہا ہے وہ، ہاں یہ بیعت یافتہ ہے۔ وہ سلطان باہو نے کہا 40 سال میں مرشد کامل کی تلاش میں رہا، مرشد نہیں ملا، اور پھر اب 40 سال سے مرید کی تلاش میں، کوئی مرید میرے قابل نہیں ہے۔ سلطان حق باہو کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مرید کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے جو سلطان باہو کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ مولا علی کو مرشد بولتا ہے، مولا علی تو مرشدوں کے مرشد ہیں، تو ان کو مرشد بول رہا ہے؟ وہ تو سید الاولیاء ہیں، وہ تو مرشدوں کے مرشد ہیں، تو نے بیعت بھی کی ہے۔ کل کوئی بول دے جی میں پرائم منسٹر کی اولاد سے ہوں، لوگ پوچھیں گے نا بھائی، ہاں تیرا حال چال بھی تو دکھنا چاہیے پرائم منسٹروں کے رشتہ داروں والا، تو اس مغالطے سے نکلیں۔ یہ زبانی جمع خرچ ہے، آپ کا جب جی چاہے جس کو مرضی آئے آپ مرشد اپنا مان لیں، انہوں نے آپ کو مرید مانا ہے یا نہیں یہ معنی رکھتی ہے بات۔ چبھتی ہوگی، کڑوی بات ہے۔ تجھے جو ہے بچہ پیدا ہو گیا نا، بہت اچھی بات ہے، اب اگر اس کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو تو وہ جڑ گیا۔ اسی طرح سرکار نے تم کو فیض دینے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، تاکہ تم پہچان سکو امام مہدی کو، کوئی بندھن نہیں باندھا، تو میں ذکر قلب عطا کیا بغیر بیعت کے۔ اب اس کے بعد تم کو کہا کہ جو جو تمہارا دین ہے اس پہ کار بند ہو۔ ذکر قلب کے بعد اگر تم دین اسلام کو مکمل طور پر اگر یعنی اختیار کر لو گے تو منزل کو پہنچ جاؤ گے، اور تم نے دین اسلام کو بھی صحیح سے پکڑا نہیں تو پھر یہ ذکر قلب ایک دن بند ہو جائے گا۔
یا تو دین کو مضبوطی سے پکڑو یا پھر کوئی مرد قلندر ہو جو تمہیں اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرے. دوسری بات سرکار نے دل الہی میں یہ فرمائی کہ فیض حاصل کرنے کے لیے مرشد کا چشمدید ہونا، ظاہر میں ہونا ضروری ہے. ثبوت دے. جیسے یہ خالد صاحب کا چھوٹا بھائی ہے شوکت، وہ کہتا تھا کہ جی میرا مرشد قلندر ہے. آج اس کو گانٹ دھونے کی تمیز نہیں ہے کنجر کے بچے کو، گستاخ ہو گیا ہے حرامزادہ. کوئی کہتا ہے کہ داتا علی حجویری میرا مرشد ہے، کوئی کہتا ہے جی غوث پاک میرا مرشد ہے. غوث پاک مرشد ہے اور فیضان جاری ہو رہا ہے معاویہ کا. مرشد غوث پاک ہے. بھائی اگر مرشد غوث پاک ہے تو فیضان غوثیہ جاری ہونا چاہیے تھا نا. بولو نا. اگر تیرا مرشد علی ہے، اگر تیرا مرشد علی ہے تو چل صرف اتنا بتا، جتنا مولا علی نے معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کو نوازا، تو اس کا 1% بتا دے فیض کہاں ہے. کیوں لوگوں کو علی کے نام پہ لوٹ رہے ہو کتے کے بچوں؟ کیوں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے مولا علی کے نام کو بیچ رہے ہو؟ میرا مرشد علی ہے. ثبوت کدھر ہے کہ تیرا مرشد علی ہے؟ تیرا مرشد علی ہے اسی لیے تو چندے کر کر کے نعتیں بیچ رہا ہے. غوث پاک کی منقطوں پر تیرا گزارا پیٹ چل رہا ہے، روزی روٹی بنا رکھی ہے مولا علی کے نام کو بیچ بیچ کے. شرم کرو، حیا کرو بغیر تو. چلو بھائی آگے بولو. حقیقت تو ہم بتائیں گے، جو سچ ہوگا وہی بولیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے نا. ہمارے نزدیک سارے فرقے غلط ہیں. پوچھو کیوں غلط ہیں؟ اگر صحیح ہوتے تو امت سے جدا نہ ہوتے. اگر صحیح ہوتے نہ تم بریلوی ہوتے، نہ سنی ہوتے، نہ شیعہ ہوتے. کیا ہوتے؟ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. امتی ہوتے نا. امت سے جدا کیوں ہوئے؟ وہ غلط ہے تبھی جدا ہو گئے نا.